عارف باعلا شیخ ابن الزوق یمیا کی عادت تھی کہ ہمیشہ اپنے وطن سے سفر کر کے اول حج ادا کرتے اور پھر زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ دربار کی حاضری کے وقت والہانہ اشعار قصیدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صاحبین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھ کر روضہ اقدس کے سامنے پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ حسب عادت قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو ایک رافضی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ آج میری دعوت قبول کیجیے۔ حضرت شیخ نے تو وضع کی بنا پر اتباع سنت کی نیت سے دعوت قبول کر لی۔ آپ کو اس کا حال معلوم نہ تھا کہ وہ رافضی ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مداح کرنے سے ناراض ہے۔ آپ حسب وعدہ اس کے مکان پر تشریف لے گئے۔ مکان پر داخل ہوتے ہی اس نے اپنے 2 حبشی غلاموں کو، جن کو پہلے سے ہی سمجھا رکھا تھا، اشارہ کیا۔ وہ دونوں اس اللہ والے کو لپٹ گئے اور آپ کی زبان مبارک کو کاٹ ڈالا۔ اس کے بعد اس کم بخت رافضی نے کہا، جاؤ زبان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ، جس کی تم مداح کیا کرتے ہو، اور اس کو جوڑ دیں۔ وہ شیخ کٹی ہوئی زبان ہاتھ میں لیے روضہ اقدس کی طرف دوڑے اور چہرہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا واقعہ ذکر کیا اور روئے۔ جب رات ہوئی تو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صاحبین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ وہ بھی اس واقعے کی وجہ سے غمگین صورت میں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخ کے ہاتھ سے کٹی ہوئی زبان ہاتھ میں لی اور شیخ کو قریب کر کے زبان ان کے منہ میں اپنی جگہ رکھ دی۔ یہ خواب دیکھ کر شیخ بیدار ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ زبان صحیح سالم اپنی جگہ پر لگی ہوئی ہے۔ دربار نبوت کا یہ کھلا ہوا معجزہ دیکھ کر وطن واپس آ گئے۔ آئندہ سال حج کے بعد پھر مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور حسب عادت قصیدہ پڑھا۔ روضہ اقدس کے سامنے پڑھ کر فارغ ہوئے تو پھر ایک شخص نے دعوت کے لیے درخواست کی۔ شیخ نے پھر توکل علی اللہ قبول فرمائی اور اس کے ساتھ مکان میں داخل ہوئے تو وہی پہلے دیکھا ہوا مکان معلوم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے بھروسے سے داخل ہوئے تو اس شخص نے نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ بٹھایا اور بہت پرتکلف کھانوں کے ساتھ ضیافت کی۔ کھانے کے بعد شیخ کو ایک کوٹھڑی میں لے گیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک بندر بیٹھا ہے۔ اس شخص نے شیخ سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بندر کون ہے؟ فرمایا نہیں۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے آپ کی زبان کاٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بندر کی صورت میں بنا دیا۔ یہ میرا باپ ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں۔